السلام علیکم دوستو. ولادیمیر پیوٹن اس مرتبہ صدر منتخب ہونے کے بعد جو انہوں نے اپنی پہلی سپیچ کی اپنی عوام کے ساتھ، اس میں انہوں نے یہ بات کہی جی کہ رشیا کو اور اس کی عوام کو تیسری عالمی جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور ان کے اس سپیچ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رشیا کے ایک شاپنگ مال میں 4-5 دہشت گرد گھستے ہیں اور وہ اندھادھند فائرنگ کرتے ہیں. 26 سے زیادہ لوگ جہاں بحق ہوتے ہیں اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ جو دہشت گرد تھے وہ وہاں سے فرار کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے 2 پکڑے جاتے ہیں جو کہ یوکرین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. وہاں سے ان کو رشین آرمی پکڑتی ہے اور پھر ان سے جب انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے ان کو، تو اس بات کا انکشاف ہوتا ہے جی کہ ان کے پیچھے ISI ہے. یہ جو ISIS ہے یہ داعش خراسان کا یہ کام ہے جی. یہ افغانستان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ میں یہ اپنی جو بھی ان کی اجارہ داری ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں باقاعدہ طور پر، جو کہ ایک پوری دنیا کا نظام سنبھالے گی بیسیکلی. تو یہ جو ISIS ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے دشمنوں کا خاتمہ کرتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بیسیکلی یہ کوئی اسلام کے نام پہ جہاد کوئی نہیں کر رہے ہوتے جی، جو سیدھی بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر دہشت گرد پکڑے گئے. جب ان سے مزید انویسٹیگیٹ کیا گیا تو 3-4 دنوں کے بعد اب ولادیمیر پیوٹن نے یہ بات عوام کو پھر سے بتائی ہے، دہرائی ہے کہ جی رشیا اس وقت حالت جنگ میں ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جتنا رشیا نے انویسٹیگیٹ کی ہے ان انویسٹیگیشنز کی بنیاد پر جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انگلینڈ، امریکہ اور یوکرین یہ تینوں جو ممالک ہیں یہ ملوث تھے رشیا کے خلاف اس اقدام میں. اب اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور انگلینڈ کے واقعتاً مفادات تو بہت سارے جڑے ہوئے ہیں یوکرین کے ساتھ، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ یوکرین میں رشیا انٹر ہو جائے. اور یوکرین میں ویسٹ جو ہے وہ کافی طویل جنگ جو چل رہی ہے وہاں پر 2-3 سالوں سے، اس کو ہارتا ہی چلا آ رہا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر آپ دیکھیں تو پیسہ بھی بہت زیادہ لوسٹ ہو گیا ویسٹ کا، اور وہ ابھی تک حاصل بھی کچھ نہیں کر پائے. الٹا ہر مہینے کچھ نہ کچھ نئی جگہ رشیا ان سے چھین لیتا ہے. تو وہ بڑی پریشانی کے حالوں میں تھے کہ آخر کیا جائے. اور ولادیمیر پیوٹن کو وہ ریموو نہیں کر پائے رشیا کے اقتدار سے. بہت کوششیں کر لی لیکن وہ اتنے زیادہ سٹرونگ ہے وہاں پر، ان کی اتنی عوام ان کو چاہتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ انہوں نے اپنے نظام کو اس قدر گرفت میں رکھا ہوا ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا رشیا کے اندر. تو وہ تو ایک درد سر تھے ان کے لیے. یہ ان سے جنگ بھی نہیں جیت پائے کسی بھی جو ہے وہ لحاظ سے، کسی بھی گراؤنڈ پر ویسٹ ان سے جنگ نہیں جیت پایا. اور اب بھی ویسٹ جو ہے وہ بہت ہی مشکلات کا شکار ہے. انگلینڈ سمیت یورپی ممالک جتنے بھی ہیں وہ تمام اس وقت مہنگائیاں فیس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو پیٹرول اور گیس وغیرہ یہ تمام چیزیں رشیا سے امپورٹ کرتے تھے وہ سب بند ہو گئی ہے، پابندیاں لگ گئی رشیا کے اوپر. تو اس وجہ سے بہت زیادہ مہنگائیاں فیس کرنی پڑ رہی ہیں ویسٹ کو اس وقت ویسے بھی. تو رشیا کے ساتھ جنگ لڑ کے ابھی تک انہوں نے حاصل تو کچھ بھی نہیں کیا، اور لگ بھی ایسا رہا تھا کہ آگے بھی ان کو کچھ نہیں مل رہا. تو اس لیے اب ان کے پاس اور چارہ بھی کیا بچا ہوا تھا. اب ان آفیشیل طریقے سے اس وقت جو ایک تو آفیشیل ہوتا ہے نا، وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے اقدامات ہوتے ہیں کہ جن کا اعلان نہیں کیا جاتا جی کہ ہم یہ کاروائی کر رہے ہیں یا ہم نے یہ کام ڈال دیا، لیکن وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ویسے ہی یوکرین میں یوں تو 2-3 سالوں سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ امریکہ سے، انگلینڈ سے، تمام ممالک سے وہاں پر آتے رہے چھپ چھپا کے، لیکن اب ان کی تعداد کچھ زیادہ بڑھ رہی ہے. اور اس بات کی انفارمیشن رشیا کے پاس بھی ہمیشہ سے تھی. اور اب روس کے صدر نے یہ جو سپیچ کی تھی اس میں انہوں نے اس بات کا بھی جب وہ ذکر کیا ہے کہ ویسٹ جو ہے اس کی جو نیٹو فورس بنی ہوئی ہے وہ اس وقت یوکرین میں داخل ہو چکی ہے، اور ہماری لڑائی نیٹو کے ساتھ ہے، نہ کہ یوکرین کے ساتھ یا یوکرین کی اتھارٹیز کے ساتھ یا یوکرینین آرمی کے ساتھ. ہماری جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے اور نیٹو کے ساتھ ہے. تو وہ باتیں بھی انہوں نے اب کھلا کے کی ہیں. تو دیکھیے پیوٹن بھی اب ایسی جگہ پر کھڑے ہیں، ایسے سٹیج پر وہ آ چکے ہیں کہ وہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر ولادیمیر پیوٹن آج یہ کرے نا کہ وہ وہاں سے یوکرین سے پیچھے چلے جائیں اور کہیں جی کہ ہم ٹھیک ہے یوکرین اپنا ملک چلائے، ہم الگ ہو جاتے ہیں، وہ جنگ بندی ختم کر دیں، یعنی کہ وہ جنگ بندی کر دیں اور پرماننٹ بیسس پہ کر دیں، تو اس کا بہت زیادہ اگر نقصان ہوگا تو وہ صرف اور صرف پیوٹن کو ہوگا. رشیا کو بھی ہوگا کہ ایک رشیا کا جو ابھی جس طرح سے ایک امیج بنا ہوا ہے دنیا کے اوپر کہ امریکہ سپر پاور اگر ہے تو اس کے سیکنڈ پر رشیا اور چائنا جیسے ممالک آتے ہیں، اور امریکہ اب ان کے گھیرے میں آ چکا ہے. ہر جگہ پر چائنا اور رشیا نے اس کو گھیر رکھا ہے. اور مغربی ممالک کو تو امریکہ نے خود ہی کسی قابل نہیں چھوڑا تھا. ان کو جناب انہوں نے نہ تو ہتھیاروں میں ایڈوانس ہونے دیا، نہ انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ امریکہ بہادر ہے نا ہماری حفاظت کرنے کے لیے. تو ان چیزوں پہ کوئی دھیان ہی نہیں تھا ان کا. اور رشیا اور چائنا یہ جو ایسے ممالک ہیں، آپ کو تو پتہ یہ کمیونسٹ کنٹریز ہیں، تو انہوں نے تو اپنا ڈیفنس بہت زیادہ مضبوط کیا ہوا تھا.
اور آگے بھی یہ کر رہے ہیں، تو ویسٹ جو ہے وہ ہر صورت میں ہی ان سے بہت زیادہ پیچھے جا چکا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا پیٹرول اور گیس بھی رشیا بیچتا تھا پورے ویسٹ کو. چائنا سب سے زیادہ اگر کوئی دنیا میں چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ چائنا ہی ہے، دنیا میں نمبر 1 ایکسپورٹر ہے اس وقت، اور وہ آنے والے کچھ سالوں میں اس سے بھی زیادہ آگے چلا جائے گا. اب انگلینڈ نے بھی بونڈی سی کوشش کی کہ ہم چائنیز مصنوعات پر پابندی لگائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے، یہ پابندی لگا سکتے بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اتنی مہنگائی. اور اگر بالفرض یہ پابندی لگا بھی دیں تو چائنا کا کیا جاتا ہے اس میں؟ چائنا کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو جناب، کتنا یہ کیا کر لیں گے؟ چائنا ایک بہت بڑا جوائنٹ ہے اس وقت، اور خاص کر کے جب آپ امپورٹ ایکسپورٹ یعنی کہ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو چائنا آپ سے 500 سال آگے جا رہا ہے. آپ کو چائنا کو کمپیٹ کرنے کے لیے 500 سال تک محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے یہ ویسٹ کنٹریز اور انگلینڈ وغیرہ امریکہ وغیرہ چائنا کو اس معاشی میدان میں شکست دینے کے قابل ہو سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے. ان کو تو اسٹریٹجیز بھی نہیں آتی، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا کہ جس اتنی تیزی سے چائنا نے اکانومی طور پر جو ہے وہ ایک کنگ بن کے دنیا کے سامنے آیا، جتنی تیزی سے، اتنا تیزی سے تو ویسٹ کبھی بھی نہیں تھا. امریکہ شروع سے اگر وہ سپر پاور ہے بھی تو وہ دوسرے ملکوں کو یہی ہتھیار بیچتا تھا اور کیا کرتا تھا. امریکہ کے پاس کون سی اور ٹیکنالوجی تھی اتنی، تو وہ یہی کرتا تھا کہ غریب ملکوں کو مارا اور پھر دوسرے ملکوں کو آپس میں لڑوایا اور دونوں کو ہتھیار بیچ دیے. وہی ہتھیار جو کہ کسی ایک غریب ملک کو پہلے مار کے تو جن کی داغ بٹھائی گئی تھی، جس طرح سے پاکستان کے آپ دیکھیں کہ وہ تھنڈر JF-17 جو تھا ہمارا، اس نے انڈیا کے 2 جہاز گرائے، تو اس کے بعد ان جہازوں کی کتنی مارکیٹ ویلیو بنی ہے، کتنی دنیا ہم سے وہ خرید چکی ہے، آگے بھی شاید خریدیں گے، اور کتنے سال پہلے وہ واقعہ ہوا تھا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ایک چھوٹے ملک نے اگر انڈیا جیسے بڑے ملک کے صرف 2 جہاز گرا دیے تھے، پائلٹ بھی کوئی نہیں تھے مرے، وہ بھی واپس کر دیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن صرف یہ تھا کہ ایک جنگی کاروائی ہوئی ہے، ایک جھڑپ ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کے جہازوں نے انڈیا کے جہازوں کو گرا دیا ہے. تو اس کے بعد پاکستان کو کتنا معاشی فائدہ ہوا ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر امریکہ کسی ملک پہ اسی طرح سے جب اس نے ٹیسٹ کیے ہوتے اپنے لیٹسٹ ویپنز، اور اس کے بعد 2 بڑے جوائنٹس دنیا میں کہیں پہ آمنے سامنے آ جائیں، تو جب وہ ان دونوں کو چیزیں بیچے گا تو اس کی معیشت کہاں سے کہاں جمپ کر جائے گی. تو امریکہ کو صرف ایک یہی طریقہ آتا تھا، اور یہ بہت مؤثر طریقہ بھی ہے، ابھی تک بھی ہے. تو وہ انہوں نے اسی کا استعمال کیا اور اب تک دنیا کے اوپر اپنی دھاک بٹھا کے رکھی ہے. لیکن اب جو ہے یہ دھیرے دھیرے یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ان کو اب پسپائی کی طرف لے کر جا رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جیسے چائنا ہے وہ ایکسپورٹ اگر کر رہا ہے تو وہ جناب پوری دنیا کو ہر ضرورت کی چیز بیچ رہا ہے، پنکھے، گڑیاں، جوتے، کپڑے، ہر چیز یعنی کہ جو انسان کی ضرورت کی ہے وہ ساری آپ کو چائنا بیچ رہا ہے. پھر آپ اگر تھوڑا اشیاء کی طرف چلے جائیں تو جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے اس وقت ضروری ہے، آپ کو پیٹرول چاہیے، آپ کو گیس چاہیے، آپ کو آٹا چاہیے بیسیکلی، باقی چیزوں کو اگر آپ کاسمیٹکس اور پہننے کی چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ جو بیسیکلی اب یہ جو زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں، ہمارے کام کاج کو باہر رکھنے، ہماری لائف روٹین اسی طرح سے چلتی رہے اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے، تو یہ چیزیں اب آپ کو ملیں گی رشیا سے. اور جو باقی تمام چیزیں ہیں روزمرہ کی زندگی میں جن سے آپ نے مستفید ہونا ہے وہ آپ کو ملے گی چائنا سے. تو امریکہ کی آپ کو ضرورت صرف تبھی پڑے گی جب آپ حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں تو کوئی بھی قوم ہمیشہ نہیں رہتی. وہ 2 مہینے ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 2 سال ہو سکتے ہیں، 4 سال ہو سکتے ہیں، آخر ان کو حالت جنگ سے باہر نکلنا پڑتا ہے. جنگ کا اگر کوئی علاج ہوتا ہے تو وہ جنگ بندی ہوتی ہے، کوئی ہار جائے گا کوئی جیت جائے گا، اس کے بعد بھی جنگ بندی ہی ہوگی. الٹیمیٹ سولوشن جو جنگ کا ہوتا ہے وہ امن ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، مذاکرات ہی ہوتے ہیں. تو وہ بات ہے کہ امریکہ اب ہر لحاظ سے جو ہے وہ کافی پیچھے جا چکا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اتنی جلدی امریکہ ہار نہیں ماننے والا. کوئی بھی سپر پاور اتنی آسانی سے کسی دوسرے کے لیے اپنی جگہ نہیں چھوڑ دیتی. وہ آپ کے ساتھ لڑے گا، آپ کو اسے ہرانا پڑے گا. اور اگر ہرانے کی بات آتی ہے تو آج کی دنیا جو ہے جتنے ایٹمی اثاثے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اس وقت، نیوکلیئر بومز جتنے ہیں، تو اگر آپ ایک دوسرے کو ہرانے کی حد تک جائیں گے تو یقین کریں کہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کی ہار ہوگی، انسانیت کی ہار ہوگی. اور یہ جو نظام ہیں، کیا کیپٹلزم اور کیا کمیونزم، یہ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے، ان کی بھی ہار ہی ہوگی، دونوں کی ہار ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو شکست دے دے گا. تو انسانیت کے لیے امن بہت ضروری ہے جی. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، پر اب تک جیسے حالات چل رہے ہیں تو یقین کریں کہ تیسری عالمی جنگ آپ کے در پہ کھڑی.